الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل کہہ دیجئے اتعبدون کہ تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ اللہ رب العالمین کے علاوہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع ان کی جو نہیں ہے مالک تمہارے نفع کے اور نقصان کے ذرہ برابر بھی. واللہ هو السمیع العلیم اللہ رب العالمین خوب سننے والا ہے اور خوب علم رکھنے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. گزشتہ آیات آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی جو اپنے آپ کو عیسائی کہلاتے ہیں ان کی مذمت کو بیان فرمایا. اور پچھلی آیات میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں. مطلب یہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے رسول ہیں تو رسول کبھی خدا نہیں ہوا کرتا، رسول الہ نہیں ہو سکتا. رسول اگر عیسیٰ علیہ السلام کو آپ خدا بنائیں گے، الہ بنائیں گے تو پھر بقیہ جتنے بھی رسول آئے معاذ اللہ وہ بھی الہ اور خدا ہوں. تو ان کے اس عقیدے کی تردید کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ایک دلیل پیش کی کہ جس طرح اللہ رب العالمین نے بقیہ انبیاء کو مبعوث فرمایا، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مبعوث فرمایا. یہ اللہ کے رسول ہے، پیغمبر ہے، نہ کہ یہ الہ ہے یا خدا ہے. اگر اب تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ کہ ان کی ماں سچی ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی ہے. اللہ رب العالمین کی جو صفات ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. اللہ وہ ذات ہے نہ کسی سے جنا گیا ہے نہ اللہ رب العالمین کو کسی نے جنا ہے. جب اللہ رب العالمین سے کوئی نہیں جنا گیا، اللہ رب العالمین کو جننے والا کوئی نہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کی تو ماں ہے. اللہ رب العالمین نے پاک روح کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. تو عیسیٰ علیہ السلام یہاں اللہ رب العالمین نے دوسری دلیل دی کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا یا الہ نہیں ہے. آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. اب کھانا کھایا کرتے تھے یہ دونوں، کھانا جو خود محتاج ہو کھانے کا، بھوک کا، جس کو بھوک لگتی ہو، جس کو دنیا کی چیزوں کا محتاج ہو، تو وہ کس طریقے الہ ہو سکتا ہے؟ اللہ تو ایسی ذات ہے جو کن کہے فیکون تو وہ چیز ہو جاتی ہے. اللہ رب العالمین تو ان ساری کمزوریوں سے ماورا ہے، ان ساری کمزوریوں سے اللہ رب العالمین کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی اماں کھانا بھی کھایا کرتے تھے. یہ تیسری دلیل دی اللہ رب العالمین نے. اب چوتھی دلیل اللہ رب العالمین بیان فرما رہے ہیں کہ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا کہ اللہ رب العالمین کہہ دیجئے اے پیغمبر کہ تم ان چیزوں کی عبادت کرتے ہو، ان معبودوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے نفع و نقصان کے ذرہ برابر بھی مالک نہیں ہے. اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جو خوب سننے والا ہے اور خوب علم رکھنے والا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے، مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، نہ کہ الہ ہے، نہ کہ وہ معبود ہیں. اگر عیسیٰ علیہ السلام الہ اور معبود ہوتے تو عیسائیوں نے معاذ اللہ یہودیوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا جس طرح وہ باقی انبیاء کو انہوں نے قتل کیا. تو اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا. جب عیسیٰ علیہ السلام اگر الہ ہیں تو پھر ان کی کیا مجال کہ وہ الہ کو قتل کرنے کی معاذ اللہ کوشش کرے؟ تو یہاں اللہ رب العالمین نے چوتھی دلیل یہ پیش کی اور فرمایا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی جو ماں ہے ان پر یہودیوں نے زنا کی تہمت لگائی تھی، زنا کی تہمت. تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کیا ان سے کوئی بدلہ لیا یا انہیں روکا؟ تو ان کے اختیار کے اندر یہ چیزیں نہیں تھی. جب وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، تو پھر وہ تمہیں کیا دیں گے اور تمہیں کیا بچائیں گے؟ عبادت کے لائق صرف ایک ہی ذات ہے جو اللہ کی ذات ہے. اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے. قول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.